میں نے اس کے اوپر پڑھائی کی، دیکھا چیز حاضر ہوئی تو اس نے کہا جی یہ پارک کے اندر درخت کے نیچے بیٹھی تھی اور اس نے خوشبو لگائی ہوئی تھی، اس وجہ سے ہم اس کے اوپر آ گئے، یعنی کہ عاشق ہو گئے۔ درختوں کے نیچے مطلب کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ شاید یہ ٹاپک نہیں تھا میرا، عامل جو ہے وہ رشتہ داروں میں لڑائیاں بھی کروا دیتے۔ پھر میں نے اور پڑھا تو وہی چیز اس کے اندر بولی اور کہنے لگی کہ اس نے ہماری وہاں پہ رہائش گاہ تھی، درخت کے نیچے اس نے پیشاب کیا، اور بعد میں اس لڑکے نے اقرار بھی کیا میں نے پیشاب کیا۔ دن کے ٹائم تو یہ درخت آپ مطلب بہت پیارے لگتے ہیں، رات کو یہ ایسے لگتے ہیں جس طرح یہ جنات کا بسیرہ ہے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ روحانی معالج مدثر صدیق صاحب موجود ہیں، اور بالکل ناظرین آج ہم پارک میں موجود ہیں، اور اسی حوالہ سے ویڈیو بننے جا رہی ہے، جو کہ ناظرین جو ہے وہ سیرگاہوں میں جاتے ہیں، پارکوں میں جاتے ہیں، یہاں پہ وہ سیر کرتے ہیں، اور درختوں کے نیچے کس حوالہ سے بیٹھنا چاہیے۔ والدین جو ہے اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں درختوں کے نیچے نہیں بیٹھنا اور یہاں پیشاب نہیں کرنا، اسی حوالہ سے دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے مدثر صدیق صاحب سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محمود بھائی، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی آپ سنائیں۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آپ نے سوال تو سن لیا، ذرا بتائیے گا۔ جی محمود بھائی، پارکوں میں آنا یہ فزیکلی ایکٹیویٹیز ہیں، جی جی آنا چاہیے بچوں کو یا بچیوں کو پارکوں میں، کوئی اس میں شک نہیں، بے شک۔ لیکن آنے سے پہلے اپنے آپ کو سیکیور کرنا بہت ضروری ہے۔ جی جی بالکل جب آپ سیکیور نہیں کریں گے پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں بالکل۔ جنات کے حوالے سے۔ جی 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 آپ کہیں گے وہ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، جی جی حضرت خولہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نزل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرہ شیء۔ جب بھی آپ نے کسی منزل پہ آنا ہے، پڑاؤ کرنا ہے یا سٹے کرنا ہے، تھوڑا وقت آپ نے سپینڈ کرنا ہے، آپ وہاں پہ آئیں تو آپ دعا کا اہتمام لازمی کریں۔ جی جی، جب پارک میں یعنی جی، جہاں بھی آپ جائیں، جہاں بھی آپ نے پڑاؤ بالکل، کرنا ہے، جی کسی منزل پہ آنا جہاں ہے، پہ بھی۔ اگر یہ آپ کریں گے، حدیث پاک میں ہے لم یضرہ شیء، آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی یہاں تک کہ آپ اس منزل کو چھوڑ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اکثر یہ ہوتا ہے آپ وہاں سے چلے بھی جائیں، چلے بھی جائیں، جی جی یہاں تک جانے تک آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ جی جی ماشاء اکثر ہوتا یہ ہے پارکوں کے اندر بچے بچیاں آتے ہیں، ان کے ساتھ مسائل بنتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس پیشنٹ اس سلسلے میں آتے ہیں، جی جی بالکل۔ بچے بچیاں آتے ہیں۔ جی جی پچھلے دنوں ایک بچی کو لایا گیا، جسم پورا اکڑا ہوا، ہاتھ پاؤں اس کے الٹے ہوئے، تو کہنے لگے قاری صاحب ہوا یہ بچی پارک میں گئی تھی، اس کے بعد اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو میں نے اس کے اوپر پڑھائی کی تو دیکھا چیز حاضر ہوئی تو اس نے کہا جی یہ پارک کے اندر درخت کے نیچے بیٹھی تھی اور اس نے خوشبو لگائی ہوئی تھی، اس وجہ سے ہم اس کے اوپر آ گئے، یعنی کہ عاشق ہو گئے۔ اچھا جی، اس طرح کی بات ہے۔ خوشبو لگائی۔ اچھا، درختوں کے نیچے مطلب کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں؟ دیکھیں، درختوں کے نیچے بھی ہوتے ہیں، پارکوں کے اندر بھی کھلی جگہوں پہ جنات کی موجودگی ہوتی ہے۔ درختوں بسا اوقات درختوں کے اوپر ان کی رہائش گاہیں بھی ہوتی ہیں، ایسے بھی ممکن ہے۔ جی جی۔ تو اس طرح کا وہ سلسلہ تھا، میں نے الحمدللہ اس کی ٹریٹمنٹ کی، اللہ کا شکر ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اچھا، درختوں کے نیچے کہتے ہیں پیشاب نہیں بچوں کو یا بڑوں کو منع کیا جاتا ہے؟ ہاں جی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا، بلوں کے اندر سایہ دار جو درخت ہیں ان کے نیچے پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ ایک تو سائے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، دوسری چیز یہ ہوتی ہے یہاں پہ جنات کی موجودگی ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں یہاں پہ جنات رہتے ہیں۔ بالکل، ہم بیٹھنے جا رہے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اچھا جی محمود بھائی، جنات کی موجودگی ہوتی ہے۔ جی جی اسی ضمن میں ایک واقعہ ذکر کروں گا۔ ایک لڑکا عراق کے اندر کام کرتا تھا، والدین نے اس کی شادی رکھی، گھر آیا، چند دن ابھی باقی تھے اس کی شادی کو، تو اس کے دل کو ایسے جیسے کسی چیز نے پکڑ لیا۔ جی جی بالکل۔ وہ لے کے کارڈیالوجی کے اندر چیک کروایا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ڈائیگنوز ہو رہا تھا، آ ہی نہیں رہا تھا رپورٹس کے اندر۔ تو خیر کسی نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ان کو چیک کروائیں، ہو نہ ہو کوئی ایسا مسئلہ ہو۔ میں نے پڑھائی کی، وہ چیز جس نے یہاں سے پکڑا ہوا تھا، میں نے پڑھائی کی، اللہ رب العالمین نے اس کو وہ منظر دکھایا جس کے اندر وہ دیکھ رہا ہے کہ میں پیشاب کر رہا ہوں اور وہاں سے کوئی چیز نہ مجھے آ کے یہاں سے جکڑ رہی ہے۔ پھر میں نے اور پڑھا تو وہی چیز اس کے اندر بولی اور کہنے لگی کہ اس نے ہماری وہاں پہ رہائش گاہ تھی، درخت کے نیچے اس نے پیشاب کیا، اور بعد میں اس لڑکے نے اقرار بھی کیا میں نے پیشاب کیا۔ میں نے پھر اس کو تھوڑا سا سمجھایا، میں نے کہا آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق انسان ہے، آپ تانگ نہ کریں، ان کو نہیں پتہ تھا، یہ آپ سے معذرت کر لیتے ہیں۔ خیر وہ معذرت کی، اللہ کا شکر یہ ہوا وہ چیز قبول کر لی۔ جی، ایک الائٹ کے اندر اسی طرح ایک سرکاری ملازم تھا، اس نے بھی پارک کے اندر ایک کارنر میں پیشاب کر لیا، تو چیز نے اس کو یہاں سے پکڑ لیا۔ تو اسی طرح معاملات اس کے سامنے کھلے،
تو الحمدللہ وہ چیز اتر گئی، اس سے جان چھوٹ گئی، تو اللہ کی رحمت سے وہ بچہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اور بھی کوئی ہے معاملات ایسے؟ ہاں جی، اسی طرح سے میں کہتا ہوں درختوں، آپ نے کسی درخت کے اوپر بھی چڑھنا ہے نا پارکوں کے اندر، تو آپ خیال کریں، دعاؤں کا لازمی اہتمام کریں، ایسے نہ درختوں کے ساتھ چیڑا چیڑی پارک کے اندر کیا دن کے ٹائم تو یہ درخت آپ کو دن کے ٹائم بھی اس وقت مطلب بہت پیارے لگتے ہیں، لیکن رات کو یہ ایسے لگتے ہیں جس طرح یہ جنات کا بسیرا ہے اس میں، مطلب یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جنات بھی جیسے چرند پرند رہتے ہیں باقی مخلوقات، اسی طرح ہواؤں میں اڑنے والے، رینگنے والے، چلنے والے جنات اللہ کی مخلوق مختلف قسم کی ہے، یہ درختوں پہ بھی ان کی رہائش گاہیں ہوتی ہیں۔ اسی زمن میں ایک واقعہ میں ذکر کروں گا، ہمارے ایک عزیز، یہ بڑی پہل کی بات ہے، تو اس کے ساتھ ایسا مسئلہ بنا، بیری کے اوپر اس نے پتھر اٹھا کے لگائے، اللہ کا کرنا یہ ہوا راتوں کو اٹھ کے نہ وہ ایسے چکر لگاتا تھا، تو کسی معالج کے پاس، اس وقت میں بھی چھوٹا تھا، انہوں نے بتایا، کسی معالج کے پاس لے جایا گیا تو معاملات سامنے کھلے، انہوں نے کہا جی اندر جو چیزیں حاضر ہوئی، انہوں نے کہا جی بیری کے اوپر اس نے پتھر اٹھا کے لگائے ہیں اور وہاں پہ ہماری چیزیں پڑی ہوئی تھی، اس وجہ سے ہم اس کے ساتھ جو ہے نا اٹیچ ہو گئے۔ تو یہ وجوہ ہے درختوں کے مطلب ان کو چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے، کوشش یہی کرنی چاہیے، اور میں والدین کے سامنے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا، اپنے بچوں کو اگر آپ نے پارک کے اندر یا کسی کی جگہ کی طرف بھی آپ نے بھیجنا ہے، آپ اللہ کی حفاظت میں لاتے ہوئے، اور اسی طرح خصوص بالخصوص صحیح مسلم کی اس روایت کے مطابق اس دعا کا لازمی اہتمام کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 بار پڑھ کے اپنے بچے کے اوپر پڑھیں، یا اپنے بچوں کو یہ چیز سکھائیں، اگر وہ کسی جگہ پہ آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں اس کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ یہ ہوگا لم یضرہ شیء، کوئی بھی چیز آپ کو اس جگہ پہ نقصان نہیں کرے گی۔ جی بالکل۔ اچھا، اسی حوالہ سے اسی ضمن میں بات کرنا چاہوں گا، مطلب آپ نے یہ سارا کچھ بتایا، اچھا جن کے ساتھ یہ معاملات بن چکے ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں تو وہ کس حوالہ سے؟ بھائی اگر کسی کے ساتھ ایسا ہے، پارکوں کے اندر سے مسئلہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسے یا ان کو شک ہے، ہاں جی، یا شک ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے بیک پہ کچھ ہے یا ایسا ویسا، تو کوشش کریں کہ ایسے مستند معالج کے پاس جائیں جس سے وہ اپنی ٹریٹمنٹ کروائیں۔ اگر کسی ایسے نیم عامل کے پاس جائیں گے، اس نے کہہ دینا جی جادو ہو گیا، اس نے کہہ دینا کچھ ایسا ہو گیا۔ ابھی کل میں ایک گھر میں گیا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں نا یہاں پہ نیا گھر بنایا ہے، جھلکیں پڑنی شروع ہو گئی ہمیں، تو کہنے لگے 2-3 معالج حافظ صاحب آپ سے پہلے آئے ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ پکا آپ کے اوپر کالا جادو ہے۔ میں نے پڑھائی کی، کچھ معاملہ سامنے واضح ہوئے، بچے نے دیکھا وہ چیزیں وہاں کچھ چل پھر رہی ہیں، پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم تو آپ کے آنے سے پہلے یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اچھا ایک چیز معذرت کے ساتھ، شاید یہ ٹاپک نہیں تھا میرا، یہ بتائیے گا عامل جو ہے وہ رشتہ داروں میں لڑائیاں بھی کروا دیتے ہیں اسی حوالہ سے؟ عامل بہت زیادہ، یہ پہلے گفتگو سنتے ہیں، لوگوں کی گفتگو سنتے ہیں، ہسٹری لیتے ہیں، ظاہری بات ہے اپنی دکانداری چمکانا مقصد ہے ان کا، اور پھر یہ آپس میں لڑائیاں کرواتے ہیں اور اتنا کہہ دیتے ہیں آپ پہ جادو، اتنی بے باکی کے ساتھ یہ بات محمود بھائی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر فلان جادو کروانے والا ہے، حالانکہ اس کے وہم و خیال میں بھی یہ بات نہیں ہوتی، تو یہ بات بھی اکثر و بیشتر لوگ جو ہے نا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ ایسے نیم عاملوں سے محفوظ فرمائے جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، نیگٹیو گائیڈ کرتے ہیں۔ جی بالکل ناظرین، یہ درخت ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں اور بالکل پیارے ہیں، یہ ہمیں چھاؤں دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی کسی کی آبادی ہے، اس کے نیچے بھی کسی کی آبادی ہے، اللہ کی مخلوقات ہیں، جیسے چرند پرند ہیں، باقی مخلوقات ہیں، انسان آتے جاتے ہیں، اللہ کی مخلوق بھی آتے بالکل، ان کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کی جائے تو یہ انشاءاللہ امید ہے یہ کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہتا، منع نہیں کرتا کہ آپ درختوں کے ساتھ نہ کھیلیں، آپ کھیلیں ضرور، لیکن اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں ضرور دے دیں، سیف لازمی ہو، اگر سیف نہیں ہوں گے پھر اس کا الٹا نقصان یہ ہوگا وہ انسان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں اور انسان اس سے پھر نقصان اٹھاتا ہے۔ جی ناظرین، پارکوں سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن احتیاط لازم ہے، جس حوالہ سے بتایا گیا ہے پارکوں میں آئیں، لیکن یہ اپنی احتیاطی تدابیر ساتھ کرتے پھر آئیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔